کے جلسے کی اگر میں بات کروں تو آپ یقین کریں کہ آپ سب خصوصی طور پر پنجاب کے میرے جتنے بھی ماشاءاللہ تنظیم کے لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں جنہوں نے اس میں بہت محنت کی، اور لاہور کا ایک ایم این اے، ایک ایم پی مبارکباد کا مستحق۔ میں نے خود دن رات ان کو محنت کرتے دیکھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک جم غفیر تھا لوگوں کا، میڈیا، حکومت جو بھی کہتا رہے، میں آپ کو بالکل، آپ لوگوں میں سے بہت سارے وہاں پر موجود تھے، میں آپ کو بالکل ان ایڈلٹریٹڈ جس کو کہتے ہیں وہ آپ کو میں اپنا فیڈ بیک دے رہی ہوں، جس کو یہ بھی کہتے ہیں اگینسٹ آل آڈز۔ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف، حکومت آپ کے خلاف، کورونا آپ کے خلاف، موسم آپ کے خلاف، ہر چیز آپ کے خلاف، لیکن پی ایم ایل این نے ماشاءاللہ جس طرح کل ہسٹورک شو تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میں وہاں کھڑی ہو کے یہ سوچ رہی تھی کہ جلسہ گاہ چھوٹی پڑ گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ جلسہ گاہ کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا، جلسہ گاہ کے پیچھے ایک جلسہ ہو رہا تھا جس میں مجھے یہ راؤ صاحب بھی کھڑے نظر آئے، بہت سارے ہمارے ہزاروں لوگ تھے جو قافلوں میں تھے، جو جلسہ گاہ میں انٹر ہی نہیں ہو سکے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ان سب کو انکلوڈ کیا جائے اور اگر آڈز کو دیکھا جائے، شاید لاہور کی تاریخ میں ایسا کامیاب جلسہ نہیں ہوا۔ اس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میڈیا جو بھی کہتا رہے، مجھے یہ بھی پتا ہے، مجھے کل سٹیج پہ کھڑے ہوئے پتا چل گیا تھا کہ میڈیا کو انسٹرکشنز کہاں سے آ رہی ہیں۔ ابھی تو ہمارا جلسہ شروع بھی نہیں ہوا تھا، 12 بجے سے کچھ چینلز نے یہ، کیونکہ وہ ایجنڈا پہ تھے تو انہوں نے یہ خبریں چلانی شروع کر دی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنی لمبی مشکلات کسی جماعت کے اوپر آئی ہیں، اتنا بڑا ٹیسٹ کیس کسی جماعت کو ملا ہے، اور جس طرح آپ اپنے ان مشکلات کے باوجود، ان آزمائشوں کے باوجود، انڈیویجولی بھی ہر ایم این اے، ایم پی اے اس چیز سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں پارٹی کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ بھی اس چیز سے، ان مشکلات سے گزر رہے ہیں، لیڈران بھی اس مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا میرے خیال ہے پارٹی میں شخص نہیں ہے جس نے ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور ہمارے جو سرکردہ جتنے بھی رہنما ہیں، جس طرح وہ پارٹی کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہے، میاں نواز شریف کے ساتھ جڑ کے کھڑے رہے، میں حیران بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو آج یہ عزت اور فتح اور کامیابی نصیب فرمائی کہ ہم سب نے ایک نئی تاریخ ختم کی ہے ماشاءاللہ۔ اس سب کے لیے آپ لوگ مبارکباد کے لیے حقدار ہیں، اور یہ بات میں بالکل دل سے کہہ رہی ہوں۔ آج ہم ٹی وی پہ جا کے یہ بات جب کرتے ہیں کہ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ آپ نے مسلم لیگ کی، نون کی نہیں لیکن مسلم لیگ کی 73 سالہ تاریخ کو آپ نے بدل دی، اور میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ اس کے بعد جس طرح میاں صاحب کے بیمار ہونے کے بعد ان کے علاج کے لیے میں آپ کو سلام کرتی ہوں۔ اس کے بعد جس طرح میاں صاحب کے بیمار ہونے کے بعد ان کے علاج کے لیے اس ملک سے مجبور ہو کے جانے کے بعد، شہباز شریف صاحب کے انفارچونیٹلی جیل جانے کے بعد، جس طرح سے آپ نے مجھے اپنی بہن اور بیٹی سمجھ کے میری پذیرائی کی، مجھے سپورٹ کیا، اس کے لیے بھی میں تہہ دل سے آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس کے لیے نہ صرف میں اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز کی شکر گزار ہوں، اپنے تنظیمی پوری مسلم لیگ نون کی تنظیم کی شکر گزار ہوں، بلکہ اسٹیج پہ جتنے یہ سینئر قائدین بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے بزرگ ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، انہوں نے جس طرح سے مجھے میری عزت افزائی کی، جس طرح سے مجھے سپورٹ کیا، اور میرے شانہ بشانہ دائیں بائیں اپنی سینیورٹی کے باوجود اس کو قربان کر کے، اپنی ایگو قربان کر کے جس طرح انہوں نے میرا ساتھ دیا، میں ان سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے، آنیسٹلی کوئی بھی ہوتا ہے، اس میں ایگو آ جاتی ہے، اس میں سینیورٹی آ جاتی ہے، اور آنی بھی چاہیے، سب کی 30-30 40-40 سال کی قربانی ہے،
لیکن اتنا انہوں نے میرا مان رکھا, میرا مان بڑھایا, میرا ساتھ دیا, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں.